بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، نماز مسافر کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ قصر پڑھی جانے والی نماز کا جبران کرنے کا حکم۔ نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں۔ سفر سے گھر پہنچ کر نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اس کی بحث سابقہ بحث کا ایک تتمہ بھی رہتا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، اور قصر پڑھی جانے والی نمازوں کا جبران کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ جبران کے حوالے سے دوسری فقہی رائے کا بھی بیان آنے والا ہے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ روایات کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ عبارت کی تحلیل اور بیان بھی آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ جَبْرُ كُلِّ مَقْصُورَةٍ وَقِيلَ كُلُّ صَلَاةٍ تُصَلَّى سَفَرًا بِالتَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ 30 مَرَّةً عَقِبَهَا وَالْمَرْوِيُّ التَّقْيِيدُ۔ اور مستحب ہے کہ ہر نماز جو قصر پڑھی جائے اس کا جبران کیا جائے۔ وقیل، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ کل صلاۃ تصلی سفرا، ہر وہ نماز جو سفر کی صورت میں پڑھی جائے، چاہے قصر پڑھی جائے چاہے مکمل پڑھی جائے، اس کا جبران کرنا چاہیے۔ اور وہ جبران کیا ہے بالتسبیحات الاربع 30 مرۃ عقبہا، یعنی اس نماز کے بعد تسبیحات اربع 30 مرتبہ پڑھیں۔ عقبہا یعنی اس نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ کر اس قصر ہونے والی نماز کا جبران کرنا مستحب ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ جو بھی نماز سفر میں پڑھی جائے، چاہے مقصورہ ہو چاہے مکمل ہو، اس کے بعد تسبیحات اربع پڑھنی چاہیے۔ والمروی التقیید، روایت میں تقیید موجود ہے، یعنی جو نماز قصر پڑھی جائے گی اس کے بعد تسبیحات اربع 30 مرتبہ پڑھنے کی قید موجود ہے۔ تو پس پہلا نظریہ جو تھا وہ بہتر ہے، اور یہ جو نظریہ ہے اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ وقد روی استحباب فعلها عقیب کل فریضۃ فی جملۃ التعقیب، اور روایت میں آیا ہے کہ تسبیحات اربع کو 30 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے ہر نماز فریضہ کے بعد۔ یہ روایت جو ہے تعقیبات نماز میں شمار ہوتی ہے۔ ہر نماز فریضہ کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنی چاہیے، چاہے وطن میں نماز پڑھیں چاہے سفر میں نماز پڑھیں۔ تو یہ جو استحباب ہے 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنے کا، تو یہ تعقیبات کے عنوان سے ہر فریضہ نماز کے بعد ہے، چاہے قصر پڑھی جائے چاہے مکمل پڑھی جائے، چاہے گھر میں پڑھی جائے چاہے کیا سفر میں پڑھی جائے۔ فاستحبابها عقیب المقصورۃ یکون آکدا، تو ان تسبیحات اربع کا استحباب سفر کی حالت میں قاصر پڑھی جانے والی نماز کے بعد زیادہ تاکید کے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ استحباب چونکہ اصل تاکیبات میں بھی وہ تسبیحات اربع 30 مرتبہ موجود ہے، اور خصوصی طور پر جو اس کو نماز قصر کے بعد پڑھنے کا حکم ہے تو وہ اس کی تاکید کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو 30 مرتبہ تعقیبات کے عنوان سے پڑھنا ہے اور نماز قصر کے جبران کے عنوان سے جو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آیا یہ تداخل ہو جائے گا یا اس کا تکرار بھی مستحب ہے؟ وَهَلْ يَتَدَاخَلُ الْجَبْرُ وَالتَّعْقِيبُ، آیا جبران کرنے کے عنوان سے 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا اور تعقیبات کے عنوان سے 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا
متداخل ہوں گے، یعنی ایک ہی مرتبہ دونوں کی نیت سے پڑھیں تو دونوں ادا ہو جائیں گے، ام یستحب تکرارھا، یا پھر ان تسبیحات اربع کو 30 مرتبہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا پڑے گا اور تکرار کرنا مستحب ہوگا، ایک مرتبہ جبران کے عنوان سے پڑھیں، ایک مرتبہ تعقیبات کے عنوان سے پڑھیں۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ جبران اور تعقیبات تداخل ہو جائے گی، ایک مرتبہ دونوں کی نیت سے پڑھیں تو کافی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تکرار ضروری ہے، ہر عنوان سے مستقل نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ نظریہ کیا ہے؟ اجودہما الاول، شہید ثانی کے نزدیک بہتر نظریہ یہ ہے کہ تداخل ہو جائے گا، پہلا نظریہ یعنی تداخل والا نظریہ بہتر ہے، لتحقق الامتثال فیہما، چونکہ دونوں کی نیت سے جب انجام دیتے ہیں 30 مرتبہ تسبیحات اربع کو نماز کے بعد تو پھر اطاعت امر استحبابی کی حاصل ہو جاتی ہے، امتثال ثابت ہو جاتا ہے دونوں کے لیے جب انسان دونوں کی نیت سے اس کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ تھا عبارت کا معنی۔ اس حکم کی دلیل کیا ہے کہ ہر نماز قصر کے بعد جبران کے عنوان سے تسبیحات اربع پڑھنی چاہیے 30 مرتبہ۔ سلیمان بن حفص مروزی کی روایت ہے، اس کا بیان ہے، قال الفقیہ العسکری علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یجب علی المسافر ان یقول دبر کل صلاۃ یقصر فیہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 30 مرۃ لتمام الصلاۃ۔ مسافر پر واجب ہے ہر نماز جو قصر پڑھتا ہے اس کے بعد کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 30 مرتبہ، تاکہ نماز کی تکمیل ہو جائے اور جبران ہو جائے۔ وسائل الشیعہ باب 24 ابواب نماز مسافر میں موجود ہے۔ اور رجا ضحاک کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، انہ صاحبہ فی سفر فکان یقول فی دبر کل صلاۃ یقصرها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 30 مرہ ویقول ھذا تمام الصلاۃ، یعنی راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ ہر نماز جو قصر پڑھتے تھے اس کے بعد فرماتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 30 مرتبہ فرماتے، اور فرماتے یہ نماز کی تکمیل کے عنوان سے ہے۔ تو پہلی روایت میں تھا یاجب علی المسافر، وجوب کا عنوان تھا، تو اس سے مراد استحباب لیا جاتا ہے، جو کہ تمام علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے استحبابی امر ہے، اور کسی نے بھی اس کو الزام اور وجوب کے بارے میں نہیں لیا۔ تو دونوں روایات سے ظاہر ہے کہ یہ تسبیح جو ہوتی ہے قصر ہونے والی نمازوں کے جبران اور تکمیل کے عنوان سے ہوتی ہے۔ ادھر تک تو یہ بہتر ہے چیز کہ قصر، لیکن جو روایت آئی ہے کہ ہر فریضہ نماز کے بعد تعقیبات میں 30 مرتبہ تسبیحات اربع کہنی چاہیے، تو یہ ہے ہشام بن سالم جلیل القدر جو صحابی تھے امام صادق علیہ السلام کے، ان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من صلی صلاۃ مکتوبۃ ثم سبح فی دبرها 30 مرۃ لم یبق شیء من الذنوب علی بدنہ الا تناثر، کہ جب کوئی شخص نماز واجب کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا مگر وہ جڑ جاتے ہیں۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب تعقیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تسبیح کرنا نماز واجب کے بعد تعقیبات کے عنوان سے بھی 30 مرتبہ مستحب ہے، تو وہ مقصورہ قاصر ہونے والی نماز کے جبران کے باب سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تعقیبات کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نے اس کو قاصر ہونے والی واجب نماز کے بعد 2 مرتبہ مستحب ہونے کا نظریہ اور فتویٰ دیا ہے، ایک مرتبہ تعقیبات کے عنوان سے، ایک مرتبہ جبران کے عنوان سے، اور بعض کا قول ہے کہ تداخل ہو جائے گا
جب تسبیح کو دونوں کی نیت سے کیا ہے انجام دے تو امتثال حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نظریہ تھا قول کے ہر نماز جو سفر میں پڑھی جائے اس کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے، تو یہ شیخ صدوق کی ایک توضیح المسائل المقنع کے عنوان سے، شیخ صدوق امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں اور قدیم عالم ہے، تو ان کی بھی توضیحات وغیرہ موجود تھیں اس دور میں، مقنع اور ہدایہ۔ ان کی مقنع جو ہے اس میں یہ نظریہ ہے، اور علامہ ہلی جو ہے وہ مسافر کی جو نمازیں ہوتی ہیں غیر قاصر شدہ، تو ان میں تسبیح کے عموم میں توقف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نظریات وغیرہ اس کے بارے میں موجود ہیں، تو اس بات کا مکمل خلاصہ ہوگی۔ اب ہم سابقہ مسئلے میں جو ایک بات رہتی تھی کہ اگر سفر میں تھا اور نماز کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن اس نے سفر میں نہ پڑھا، گھر پہنچ گیا، اب وہ کیا ہے اپنی نماز گھر میں مکمل پڑھے یا قاصر پڑھے، تو شہید اول و ثانی نے تو فرمایا تھا کہ اس کو دونوں مسئلوں میں کیا ہے تمام پڑھنا چاہیے، تو یقیناً دوسرے مسئلے میں بھی وہ کیا ہے تمام کے قائل ہیں۔ تو اس مسئلے میں مشہور جو شہرت عظیمہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام پڑھنی چاہیے اس کو نماز، حتیٰ اتنی شہرت ہے کہ اجماع کی حد تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور بہت سے علماء سے منقول ہے کہ اس کو انہوں نے نہیں پایا، اگرچہ کہ شرائع اسلام سے ظاہر ہے کہ ایسا شخص موجود ہے، بلکہ سرائر میں ہے ابن ادریس ہلی کی عبارت لم يذهب الى ذلك احد ولم يقل به فقيه ولا مصنف ذکره فی کتابه لا منا ولا من مخالفین، کہ اس کی طرف کوئی محقق عالم فقیہ نہیں گیا اور نہ کسی فقیہ نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے، نہ ہی کسی مصنف نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا، نہ ہم میں سے نہ ہمارے جو دوسرے فرق و مذاہب ہیں انہوں نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو مشہور کے نظریے کی دلیل کیا ہے، وہ بہت سی روایات ہیں، صحیح اسماعیل بن جابر ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اگر سفر میں اس پر نماز واجب ہو گئی تھی اور اس نے نہیں پڑھی اور گھر جا کے نماز پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھے، اور اس میں تاکید ہے کہ اگر اس نظریے کی مخالفت کریں گے تو پھر یہ نبی اکرم کی مخالفت شمار ہوگی، اور قسم بھی اٹھائی گئی اس میں، اور اگر اول وقت میں حاضر ہو اور پھر سفر کرے یا مسافر ہو اور گھر پہنچ جائے اور اس کی نماز پھر رہ گئی ہو تو اس کو ایسے بعد میں قضا کرے گا جیسی اس کی قضا ہونے کے وقت حالت تھی۔ اگر گھر میں تھا مسافرت پہ چلا گیا، مسافرت کی حالت میں اس کی قضا ہوگی تو وہ قاصر اس کی قضا کرے گا، اور دوسری صورت میں اگر گھر میں پہنچ جاتا ہے سفر میں نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ پوری اس کی قضا کرے گا، چونکہ آخر وقت میں اس پر جو واجب تھا وہ یہ تھا کہ وہ پوری پڑھے۔ تو یہ بھی ایک متعلقہ فرض تھی جو اس مسئلے کے بیان ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ اس میں اقوال اور نظریات پائے جاتے ہیں اخبار کے تعارض کی وجہ سے، تعارض روایات بھی ایک حقیقت ہے، بڑے بڑے علماء نے اس میں جو ہے نا اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، بلکہ کہنے کو یہ بھی اشارہ کرنا چاہیے چونکہ علمی ماحول ہے اور اب جو ہے تمام علماء کی کتابیں اور ان کے آثار وغیرہ بھی زندہ ہو رہے ہیں، جو کافی شریف ہے محمد بن یعقوب کلینی کی امام زمانہ کی غیبت کے دور میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی اختلاف روایات موجود ہے، حتیٰ اتنا ہے کہ مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اہل بیت کی طرف سے قوانین وغیرہ بتائے گئے ہیں قرآن پر ان کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سنت متواترہ پر، یا پھر اس میں
اجماعی جو چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی انہوں نے چیز بتائی ہوئی ہے، مخالفت عامہ پہ اس کو پرکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آسان جو طریقہ ہے وہ اختلاف روایت میں تخییر کا قائل ہونا پڑے گا۔ بالکل مقدمے میں یہ چیز موجود ہے اور مقدمہ اکثر ترجمہ بھی نہیں ہوا، تو اب یہ ہے کہ محققین اور جو تحقیق کرتے ہیں ان کو اس کی عبارت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو گویا علامہ کلینی سے اختلاف روایات حل نہ ہوا۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ یہ جب مختلف اسلامی ممالک کا سفر کرتے ہوئے ادھر افغانستان کی سائڈ پہ آئے تو انہوں نے کہا بھائی کوئی تحقیقی کتاب لکھیں، روایات تو ہر قسم کی موجود ہیں۔ تو انہوں نے پھر مقدمے میں کہا کہ میں عام مؤلفین کی طرح کتاب نہیں لکھنا چاہتا، بلکہ جو روایات میں حجت سمجھتا ہوں اور ان پر فتویٰ دیتا ہوں ان کو میں لوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، 16,000 روایات جو کافی کی ہیں ان کو چھوڑ کے ان میں سے 5,000 لی، باقی کو وہ گویا کہ نقد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ مفید سید مرتضیٰ علیہ رحمہ اور بعض دوسرے علماء سے یہ منکرین خبر واحد شمار ہوئے، تعارض کو حل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یہ نظریہ اختیار کیا۔ شیخ توسی علیہ رحمہ اس وقت جوان تھے، شیخ مفید کے بھی شاگرد تھے اور سید مرتضیٰ کی شاگردی میں بھی 30 سال رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اختلاف روایات حل نہیں ہو رہا اور مشکلات زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد شیخ مفید کی جو توضیح المسائل تھی المقنعہ کے عنوان سے، اس کی ترتیب سے تحقیق لکھنا شروع کی، تہذیب الاحکام۔ 13,000 روایات اس میں جمع کی ہیں اور بالکل فقہ کی جو کتابیں ہیں اس کی ترتیب کے ساتھ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جو کہ مشہور نظریہ ہوتا ہے یا ان کے استاد کی جو تحقیق ہے اس کے موافق روایات کو لیتے ہیں جو مخالف ہوتی ہیں، پھر ان پر بحث کرتے ہیں، جوانی کی باتیں ان کی۔ واقعاً پتہ چلتا ہے کہ شیخ توسی نے محنت کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال سند کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، متن کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ نہایت ضخیم کتاب ہے، 10 جلدوں میں طبع ہوئی ہے، 13,000 روایات کا مجموعہ ہے۔ پھر جب وہ نجف میں پہنچے، یہ تو بغداد میں ان کے کام تھے، تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کتاب بہت ضخیم ہو گئی ہے، تو اس کا خلاصہ نکالا، الاستبصار فیما اختلف فیہ الاخبار، اختلافی روایات کے حل کے لیے مستقل کتاب۔ جو شدید اختلافی روایات تھیں ان موارد کو جمع کر کے علیحدہ جو ہے نا کتاب انہوں نے شائع کی ہے۔ بہرحال یہ کاوش کی ابتدائی، پھر بعد کے علماء نے بھی اس پر کافی کام کیے ہیں، تو وسائل الشیعہ میں ان سب کو وہ نقل کرتے ہیں، مختلف الشیعہ میں اچھی کاوشیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نظریہ ہے کہ بس جو پسند آ جائے روایت وہ لے لیں اور باقی کو جو ہے نا کہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اختلاف فتاوی بھی یہیں سے جنم لیتا ہے۔ جب علماء فقہا تحقیقات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ مشہور قضیہ کو لے لیں، وہ مختلف طریقوں سے جب جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ایک روایت کو وہ کیا ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا مشہور زمانہ دور حاضر میں جو مثال پیش کی جا سکتی ہے وہ ہے کہ علامہ امام خمینی علیہ رحمہ بہت بڑے فقیہ تھے، محقق تھے۔ علامہ سید خوئی علیہ رحمہ کے جو لائق شاگرد تھے علامہ سید شہید باقر صدر، تو جب امام خمینی علیہ رحمہ نجف پہنچے تو وہ ان کی کلاس میں شریک ہوئے اور ان کے دروس کو انہوں نے باقاعدہ لکھا، مقاصد کو۔ تو انہوں نے بڑی اچھی کاوش کی تھی امام خمینی علیہ رحمہ نے، اور دور حاضر کے ایت اللہ العظمہ جلیل القدر فقی محقق رجالی جن کو علامہ عاصم محسنی علیہ رحمہ بہت اہمیت دیتے تھے رجال و حدیث میں، وہ علامہ سید علی حسینی سیستانی دامہ ظلہ، انہوں نے جو ہے بحث کی ہے اختلاف روایت کے اسباب کو مزید ڈھونڈنے کی تاکید کی ہے، اور اسی وجہ سے اسباب اختلاف الحدیث دار الحدیث سے شائع ہوئی ہے، جو بہت زیادہ اسباب پر انہوں نے کام کیا ہے۔
تو یہ تحقیقی موضوعات ہیں، ان کو عام طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کی وہ میں مثال دے رہا تھا، انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے جو توضیع لکھی تھی اس میں تحریر الوسیلہ میں مشہور فتویٰ دیا تھا شطرنج کے حرام ہونے کا، لیکن بعد میں مزید جب سوالات ہوئے اور ان کے سامنے یہ مسائل رکھے گئے تو انہوں نے اس میں بعض شرائط کے ساتھ یعنی جب حرمت کی شرائط کے مار اور جوئے کے عنوان سے نہ ہو تو اس کو جائز قرار دیا تھا۔ تو لوگ اس پہ شدید اختلاف کرتے ہیں، تو اس کو جب دیکھا گیا تو اس میں دونوں طرف کی روایات ہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے مزید تحقیق کی ہے اور اس میں گنجائش موجود ہے۔ علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اسی مسئلے میں اپنی توضیح المسائل میں اسی مقنع میں شاید فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں، میں حرام ہونے کی روایت کو ترجیح دے رہا، اب دوسری طرف کی روایات کو حذف کرنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ علماء فقہا کے فتاوی میں اختلاف جو ہوتا ہے علمی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔